أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تولوا پھر اگر وہ منہ موڑ لیں فقل آذنتکم علی سواء تو کہہ دیجئے میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے یکساں طور پر وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا اقریب ام بعید ما توعدون کہ کیا وہ عذاب قریب ہے یا دور ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف صاف اعلان فرما دیجئے کہ دیکھو میں نے تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے اور اللہ کے پیغام سے تم کو آگاہ کر دیا ہے یہ کہ تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کو اپنا معبود بناؤ اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور اپنے آپ کو اللہ کے فرما بردار بنا کر دنیا میں رہو یہ پیغام میں نے بلا کم و کاست برابری کی بنیاد پر تم سب تک پہنچا دیا ہے علی سوا کا معنی یہ ہے کہ ہم اور تم اس معاملے میں برابر ہیں اگر تم ہماری دعوت سے منہ موڑو گے تو ہم تمہارے شرک سے منہ موڑ لیں گے جیسے فرمایا کہ فَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ کہ اے میرے نبی اگر آپ کو دشمن سے غدر کا اور بد عہدی کا ڈر ہو تو آپ ان کے ساتھ علی اعلان برابری کی بنیاد پر معاہدہ ختم کر دیں اور کہیں کہ بھئی آپ بھی اور ہم بھی اب لڑنے کے لیے آزاد ہیں تم بھی اپنے تیاری کرو ہم بھی اپنی تیاری کریں گے اور پھر جس کے نصیب میں فتح ہوگی اسے مل جائے گی تو فرمایا کہ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو ہم بھی تمہارے شرک سے بیزار ہیں وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا اقریب کیا قریب ہے ام بعید یا بعید ہے ما توعدون جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا جس کی تمہیں دھمکی دی جاتی ہے پیغمبر کو یہ تو یقینی طور پر پتہ ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین کو عذاب ہونا ہے لیکن کب ہونا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے اس لیے کہ اللہ پاک نے قیامت کا وقت مخفی رکھا ہوا ہے وہ نہ کسی فرشتے کو پتہ ہے نہ کسی جن کو پتہ ہے نہ کسی پیغمبر کو پتہ ہے اور نہ کسی ولی کو پتہ ہے ایک اللہ کو معلوم ہے کہ کب قیامت آئے گی اور ان اللہ کے دشمنوں کا حساب کتاب اور اس کے بعد انہیں عذاب ہوگا إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ بلا شبہ وہ بلند آواز سے کہی ہوئی بات کو جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اور اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو فرمایا اللہ کے نزدیک بلند آواز سے بات کرو یا چھپا کے کرو یا دل میں کرو اللہ پاک تمام ارادوں کو بھی جانتے ہیں اور تمام خفیہ باتوں کو بھی جانتے ہیں
تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی بات کو جاننا تو ٹھیک ہے، اللہ کی شان ہے اور اللہ کا کمال ہے، لیکن بلند آواز کو تو ہر کوئی سن لیتا ہے، تو پھر اس میں اللہ کی قدرت کا کمال کیا ہوا؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ بلند آواز میں اگر 15-20 آدمی بیک وقت بولنا شروع کر دیں تو سننے والے کے کچھ پلے نہیں پڑتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی شان ہے اور یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں لوگ بیک وقت بلند آواز میں اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ ہر ایک کی آواز کو الگ الگ سنتا ہے، اس کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں۔ اور فرمایا کہ خفیہ باتوں کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے، تم چاہے زمین کی تہ میں یا چٹان کے پیٹ میں داخل ہو کر کوئی بری بات کرو یا برا کام کرو، اللہ پاک کو وہ سب معلوم ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ کہ شاید وہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ پہنچانا ہو ایک وقت مقرر تک۔ فرمایا آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ یہ جو عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ تمہیں آزمانے کے لیے تاخیر کی جا رہی ہے یا تم پر حجت تمام کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں کچھ وقت دیا جا رہا ہے کہ شاید تم سنبھل جاؤ اور اپنے آپ کو درست کر لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور کل قیامت کو پھر اللہ پاک آپ سے یہ کہہ سکے گا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جتنے میں ایک سمجھنے والا انسان سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکتا تھا؟ جس آدمی کو 50 سال یا 60 سال یا 70-80 سال اس دنیا میں رہنے کا موقع ملا اور پھر بھی اس نے اپنی حالت درست نہ کی اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ کی اور وہ برے کاموں میں ہی مشغول رہا، تو پھر فرمایا کہ اس کی بدبختی میں کوئی شبہ نہیں۔ تمہارے پاس میرے ڈرانے والے پیغمبر آئے، تم نے ان کی بات پر توجہ نہ دی، تو آج اللہ کا عذاب چکھو، آج تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ قال رب احکم بالحق پیغمبر نے کہا اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ اور ہمارا رب بہت رحم کرنے والا ہے، المستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون ان چیزوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ قال اس کی دو قراتیں ہیں، ایک تو امر کے صیغے کے ساتھ قل اور ایک ماضی کے صیغے کے ساتھ قال۔ یہ قرآن مجید کے رسم الخط کا اعجاز ہے کہ قال کو الف کے بغیر اس طرح لکھا گیا کہ اگر چاہیں تو اس کو قل بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو قال بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اعراب تو قرآن مجید میں بعد میں لگائے گئے، مگر جب یہ الفاظ نازل ہوئے تو اس شکل میں نازل ہوئے اور لکھنے والوں نے اسے اس شکل میں لکھا جیسے مالک یوم الدین کو ملک یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے،
تو یہ اس رسم الخط کا کمال ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ معنی پنہاں ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارے ہاں جو قرات رائج ہے اس میں قال ہی ہے، یعنی پیغمبر نے کہا اے میرے رب، رب اصل میں ہے ربی، اے میرے رب احکم بالحق، اے اللہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ اور تمام پیغمبروں نے اسی سے ملتی جلتی دعائیں کی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، یا اللہ میں نے بڑی کوشش کر دیکھی، یہ نہیں مان رہے، اب آپ ہمارے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، اور جو سچا ہے اسے نجات عطا فرمائیے، اور جو جھوٹا ہے اس کو اپنی گرفت میں لے لیجئے۔ تو پیغمبر بالآخر دعوت دینے کے بعد جب اپنی قوم سے مایوس ہوتے ہیں تو پھر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اب تو ہی فیصلہ فرما، اور ہمارا رحمان رب اسی سے ان باتوں پر ہم مدد طلب کرتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو، دکھ دینے والی، تکلیف دینے والی، اذیت دینے والی باتیں اور انکار کرنے والی باتیں، اللہ پاک ہی سے ہم تمہارے مقابلے میں مدد چاہتے ہیں۔ ترجمہ ایک بار، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو کہہ دیجئے میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے یکساں طور پر، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، اقریب ام بعید، کیا قریب ہے یا دور ہے، ما توعدون، وہ عذاب جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، انہ یعلم الجہر من القول، بلا شبہ وہ بلند آواز سے کہی ہوئی بات کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک مقرر وقت تک فائدہ پہنچانا ہو، قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، پیغمبر نے کہا اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ، اور ہمارا رب نہایت رحم کرنے والا ہے، المستعان، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں کے خلاف جو تم بیان کرتے ہو۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانبیاء ختم ہوئی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الحج شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔